أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظیم۔ سورہ الواقعہ آیات 63 سے 74۔ افرأیتم، کیا تم نے دیکھا، ما تحرثون، جو تم بوتے ہو۔ پہلے انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہوا کہ اس میں بھی تمہارا حصہ تو صرف پانی کی ایک بوند ٹپکانا ہے، باقی ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں اتارے جانے تک اس کے سارے معاملات کی نگرانی تو اللہ خود کرتا ہے۔ اسی طرح جو انسان کھیتی لگاتے ہیں، کسان کا کام ہل چلا کر اس میں بیج بو دینا ہے، تو اس لگائے ہوئے بیج کو اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا تم اسے پروان چڑھاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم اسے پروان چڑھاتے ہیں۔ اس بیج میں زندگی پیدا کرنا، پھر اس سے کونپل کا نکلنا، پھر اس کے لیے بے شمار انتظامات، گرمی سردی، موسم کی موافقت، پانی کا انتظام، پھر اس فصل میں پھل کا لگنا، اس کا پکنا، اور پھر اسے انسانوں کے لیے فائدہ مند بنا دینا، یہ تمام کے تمام مراحل بھی کیا تمہارے اختیار میں ہیں؟ تم خود سے کرتے ہو یا ہم ان کھیتیوں کو پروان چڑھاتے ہیں؟ تم نے تو صرف زمین کی آغوش میں ایک بیج لگا دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ثمر آور بنا دیا۔ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ، تو ہم ضرور بنا دیں اسے، حطاما، ریزہ ریزہ، چورا چور، قل تم تفکہون، تو تم باتیں ہی کرتے رہ جاؤ کہ عین اس وقت جب فصل تیار ہو گئی ہو، اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ جائے اور ساری کی ساری محنت ضائع ہو جائے، تو پھر تمہارے اختیار میں کیا ہے سوائے یہ کہ تم باتیں کرتے رہو گے۔ اور تمہاری باتیں کیا ہوں گی؟ انا، بلا شبہ ہم، لمغرمون، البتہ تاوان میں پڑ گئے کہ ہمیں تو اس بار چٹی پڑ گئی، فائدہ تو دور کی بات، جو پلے سے لگایا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، فصل تیار کرنے کے لیے جو محنت اور سرمایہ لگایا سب ضائع ہو گیا۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہی رہے۔ ایسا ہی واقعہ سورہ قلم کی آیات 17 سے 27 کے درمیان بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص مالدار تھا، اس کے باغات تھے، اور جب بھی وہ فصل اٹھانے جاتا اپنے ساتھ فقراء مساکین کو لے جاتا، ان میں بھی تقسیم کرتا۔ باپ کے گزر جانے کے بعد بیٹوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم صبح سویرے ہی اپنے باغ کی طرف جائیں گے اور سارے پھل توڑ کر لے آئیں گے، اور صبح سویرے جب وہ نکلے، چپکے چپکے سے آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے کہ کسی مسکین کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم اپنے باغ کو جا رہے ہیں۔ نیت یہ تھی کہ اس بار ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے، ہمارے والد صاحب تو بہت کچھ بانٹ دیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنے لگے، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، آج کوئی ہمارے باغ میں مسکین نہ آنے پائے۔ وغدوا على حرد قادرین فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون، اور وہ بڑی امنگ اور حوصلے سے نکلے، جب باغ کو دیکھا تو بولے، معلوم ہوتا ہے ہم رستہ بھول کر غلط جگہ آ گئے ہیں۔
نہیں بلکہ ہم بالکل ہی محروم ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے کسی کی تیار فصل کو تباہ کر دے، کچھ نہ بچے، تو اس کو نقصان سے کون بچا سکتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا تم تو باتیں کرتے ہی رہ جاؤ گے۔ رأیتم الماء، اور کیا تم نے دیکھا پانی کو، الذی تشربون، جو تم پیتے ہو۔ اب کھانے کے بعد پینے کا تذکرہ، یہ جو تم پانی پیتے ہو، انتم، کیا تم نے، انزلتموہ، اتارا ہے اسے، من المزن، بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں اسے اتارنے والے۔ کہ پانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ذرا اس پر غور کر کے دیکھ لو۔ تو بادلوں سے بارش تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں؟ اور پھر یہی پانی ہے جو انسان خود بھی استعمال کرتا ہے، اس کے بغیر تو زندگی ناممکن ہے۔ زراعت کا سارا انحصار اسی پر ہے۔ جن علاقوں میں بارشیں ہوتی ہیں وہ انتہائی سرسبز ہیں، اور جو علاقے بارشوں سے محروم ہیں وہاں اتنی ہی خشک سالی ہے، زراعت اور باغات ناپید ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عظمت ہے۔ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، جعلناہ، بنا دیں اسے، پانی کو، اجاجا، کڑوا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کو کھارا بنا دے، جس طرح سمندر کا پانی ہے، نہ اسے پینے کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، نہ اس سے کچھ پکایا جا سکتا ہے، نہ اس سے کچھ دھویا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو سارے کے سارے پانی کو ایسا بنا دے۔ فلولا تشکرون، تو پس تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تمہیں اللہ کی اس نعمت پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کا شکر یہی ہے کہ اگر اللہ نے وافر پانی دیا ہے تو دوسروں کو بھی دیں، پانی ضائع نہ کریں، اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پانی پی کر الحمدللہ کہیں۔ اس نعمت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ افرأیتم النار، اور کیا تم نے دیکھا آگ کو، التی تورون، جس کو تم جلاتے ہو۔ تو یہ آگ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر ہی ذرا غور و فکر کر لو۔ اانتم انشأتم، کیا تم نے پیدا کیا ہے، شجرتہا، اس کے درخت، ام نحن المنشئون، یا ہم ہیں پیدا کرنے والے، کہ جن درختوں کو تم جلاتے ہو، اس کی لکڑی سے آگ حاصل کرتے ہو، تو ان درختوں کو کس نے لگایا ہے؟ اللہ نے پانی اتارا، پانی سے یہ درخت لگے، ان درختوں کو کاٹ کر تم اپنے تصرف میں لائے، جلانے کے تمہارے کام آئے، اسی سے تمہارے معقولات اور مشروبات تیار ہوئے۔ تو یہ وہ ساری نعمتیں ہیں جو تمہارے سامنے ہیں۔ لوگ سفر میں نکلا کرتے تھے، دور دور تک آبادیاں نہیں ہوتی تھیں۔ اب آگ ایسی چیز تو ہے نہیں کہ انسان اپنے پاس رکھ لے، دوران سفر لکڑیاں مل جاتی، خاص قسم کے پتھروں کو آپس میں رگڑ کر آگ پیدا کی جاتی۔ آج کے دور میں تو بہت سی آسانیاں ہیں، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچیں، یہ ساری اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ نحن جعلناہا، ہم نے بنا دیا ہے اسے، تذکرۃً، نصیحت، یاد دہانی، ومتاعاً، اور فائدہ، للمقوین، مسافروں کے لیے۔ فسبح، پس تسبیح بیان کرو، بسم ربک، اپنے رب کے نام کی، العظیم، جو بہت عظیم ہے۔ تو اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ مزاج کچھ ایسا بن گیا ہے، تصویر کی تعریف تو ہر کوئی کرتا ہے، مصور پر کسی کا دھیان نہیں۔ تخلیق شدہ اشیاء تو زیر نظر ہیں، پر خالق خیالات سے مفقود ہے۔ فکر دعوت دی گئی ہے کہ اپنے ارد گرد کی نعمتوں پر ہی غور کرو اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہو۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔